علم بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر یہ علم اور یہ احساس کہ میں اور میری ضرورتیں اور میری خواہشیں اور میری آسائشیں اور میری حکمتیں اور میرے وسائل اور جو کچھ بھی مجھے اپنا نظر آتا ہے سب اس کا عطا کیا ہوا ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ علم کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی کا ہے۔ یہ پڑھتے اور سنتے تو شاید سارے ہوں، لیکن سوچتا کوئی ہے، اور سوچنے والوں میں سے بھی شاید محسوس کوئی ہی کرتا ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، میں ادھر سکیم نمبر 2 کی طرف جایا کرتا تھا ٹیوشن پڑھانے۔ وہاں ایک جامع مسجد ہے، ایک بڑی کھلی سی وسیع سے سین والی بڑی سی بڑا اونچا سا مینار اور بڑا سا گنبد ہے۔ اس کا ان دنوں ابھی تعمیر کا کچھ کام جاری تھا شاید۔ بہرحال بڑا اچھا ماحول تھا اندر کا، بڑا مزہ آتا تھا نماز پڑھنے کا۔ جمعۃ المبارک کی نمازیں تو مجھے خاص طور پر یاد ہیں۔ ان دنوں ویسے بھی گرمیاں تھیں اور لو کا موسم تھا۔ مجھے یاد ہے میں دھوپ اور لو میں چلتا ہوا مسجد پہنچتا تھا اور وہاں سے جمعہ پڑھ کر نکلتا تھا تو گرمی کی شدت ابھی اسی طرح قائم ہوتی تھی۔ بڑی پیاس لگتی تھی مجھے۔ واپس آتے میں دوبارہ سے اپنی بیٹھک میں بیٹھتا تو کچھ دیر اندھیرا سا چھایا رہتا میری آنکھوں کے سامنے۔ بہرحال نمازوں کا مزہ بھی انہی گرمیوں کی وجہ سے تھا۔ آج اگر یاد کر رہا ہوں تو انہی گرمیوں کی وجہ سے ہی یاد کر رہا ہوں۔ بڑی مزیدار نمازیں تھیں، کچھ نمازیں مجھے عصر کی بھی یاد ہیں۔ بہت ہی مزہ آتا تھا نماز کا۔ خیر اس ساری خوبصورتی کے دوران ایک عجیب سا داغ ہے میری یادوں میں، ایک عجیب سی بدصورتی۔ میں اکثر اس داغ پر رک جاتا ہوں، اکثر سوچنے لگتا ہوں وہ کیا تھا، وہ کون لوگ تھے، وہ واقعی میری یاد کا حصہ بن چکا ہے۔ میں کبھی کسی اطمینان بخش وضاحت تک نہیں پہنچ سکا اس واقعے کی۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ جمعۃ المبارک کا خطبہ جاری تھا کہ دو نوجوان آپس میں لڑ پڑے۔ جو شور و غل مچانا تھا وہ تو مچایا ہی، آستینیں چڑھا کر ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے۔ کسی بزرگ نے پتہ نہیں کون سے واسطے دے کر انہیں چپ کرایا اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔ مجھے کوئی وجہ نہیں معلوم اور شاید میں جانتا ہی نہیں چاہتا۔ میں تو بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ وہ نمازیں انہوں نے کس طرح پڑھی ہوں گی، کیا سوچتے رہے ہوں گے ایک دوسرے کے بارے میں۔ میں سوچتا ہوں وہ نماز کے بعد بھی لڑے ہوں گے، اگر انہوں نے نماز کے دوران بھی لڑنے کا پروگرام بنایا ہوگا، اگر وہ لڑائی کا سوچتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر انہوں نے نماز کے بعد باہر جا کر لڑنا ہوگا تو وہ کس اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، کون سی نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ پھر حج کے دوران دو لوگوں کو اسی طرح ایک دوسرے پر مکے کھینچتے دیکھا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرتے دکھا۔ عین کعبہ شریف کے سامنے عین طواف کے دوران تو اور بھی حیرت ہوئی۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور عبادت کو اور ذات باری تعالیٰ کو۔ میں نے کئی لوگوں کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ اپنے اور اپنی ہر چیز کے مالک ہوں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہوں، نعوذ باللہ، جیسے وہ عبادت بجا لا رہے ہوں، ایسے جیسے کسی بڑے عہدے اور طاقت والے کا حکم ہو اور وہ سوچتے ہوں بہتر ہے پورا کر دوں۔ اگر سب کچھ تقدیر میں ہی لکھا ہے تو پھر جزا سزا کس بات کی، پھر ہمارا کیا قصور۔ اگر ہم نے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ابھی آج ہی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے تحکم والے نے کسی کمزور پر تسلط جما رکھا ہو اور وہ کمزور کہہ رہا ہو سب کچھ تو وہ خود کر رہا ہے، میرا کیا قصور ہے۔ وہ اپنی ذات کو اس تحکم والے کی ذات جیسی ہی ایک انفرادی چیز سمجھتا ہے کہ بس طاقت کا فرق ہے، وہ زیادہ طاقت والا ہے اور میں کم، ورنہ وجود میرا بھی ازل سے ہے اور اپنے آپ کا بھی۔ شیطان بھی یہی سمجھتا تھا، وہ بھی بھول چکا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح خود سے موجود ہے، ازل سے موجود ہے۔ انسان بھی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اسی کا پیدا کردہ اور اسی کا بھیجا ہوا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اور انسان کے حالات اور اس کے مسائل اور ان کے حل اور ان کے اوقات سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، انسان کے احساسات اور سوچیں اور جذبات اور رویے اور تعلقات اور نفع نقصان سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے۔ مجھے لگتا ہے مسجدوں میں لڑنے والے اور مسجدوں میں سے باہر لڑنے والے اور ایک دوسرے سے کینہ اور بیر رکھنے والے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مالک ہیں، وہ آپ اپنے روزی دینے والے ہیں، وہ اپنے آپ خالق ہیں۔ لا علمی اور غفلت میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابل ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ شاید ہمیں کسی بات کا عذاب، ہمیں کسی بات کی سزا، یہ جملے ان کی گفتگو کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، جیسے وہ آپ اپنے خالق ہوں اور اپنے رازق ہوں۔ ہم میں میرا مجھے وہ نکلتے ہی نہیں بیچارے اس ذہنیت سے، اس فریم آف مائنڈ سے۔ میرے بھائیو سب وہی وہ خود ہی ہے۔ کبھی کوئی چیز اس کے سپرد کر کے دیکھو،